بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم ایک لیکچر سیریز کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر عصر حاضر تک تاریخ اسلام کو ہم مختصراً بیان کریں گے، جس میں سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی، اور اس کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی حالات زندگی اور ان کا دور حکومت، اس کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت، بنو عباس کا دور حکومت، اور عصر حاضر تک ہم تاریخ اسلام کو مختصر بیان کریں گے۔ یہ لیکچرز ان تمام احباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے جو تاریخ اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور وہ دوست احباب جو کمیشنز کے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے پی سی ایس، سی ایس ایس اور پی پی ایس سی جیسے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو تاریخ اسلام کی ابتدا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ مکی زندگی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو مختصراً بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کی ابتدا آپ کی ولادت سے ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی، کچھ روایتوں کے مطابق 9 ربیع الاول اور کچھ روایات کے مطابق 12 ربیع الاول سوموار کے دن مکہ میں ہوئی۔ تو آپ کی ولادت کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور دعا مانگی، اور 7ویں دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا گیا، اور اس میں عقیقے والے دن آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے رضاعت کا۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانا۔ تو سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور اس کے بعد عرب میں ایک دستور تھا کہ بچوں کو عرب کی تہذیب اور ثقافت اور زبان سے آگاہی کے لیے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ تو اس دستور کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش 2 سال کی۔ 2 سال کے بعد وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ لے آئیں۔ جب مکہ لائیں تو ان دنوں مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح 2 اور سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، اور 4 سال کے بعد دوبارہ آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال اور والدہ کا انتقال۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک یتیم بچے کے طور پر
پیدا ہوئے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی طرف مدینہ لے گئی۔ تو حضرت عبداللہ کی قبر اس وقت یعنی کہ مدینہ میں تھی، تو آپ مدینہ کی طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئیں۔ قبر کی زیارت کی گئی اور 1 مہینہ تک مدینہ میں قیام کیا گیا۔ تو جب واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو جب مقام ابوا پر پہنچے تو وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو پھر جو باندی تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ایمن، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ لے آئیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کفالت کا۔ کفالت مین پرورش کرنا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش یا آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 2 سال تک آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی۔ تو جب حضرت عبد المطلب جو ہے 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال تھی۔ تو اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت اپنے بچوں سے بڑھ کر کرتے رہے۔ سفر شام۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے مختلف۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو طالب شام کی طرف سفر کے لیے جا رہے تھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اصرار کیا کہ میں نے بھی شام سفر پر جانا ہے۔ تو کافی اصرار کے بعد حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شام کی طرف لے گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال تھی۔ جب آپ وہاں شام کی طرف پہنچے تو وہاں کچھ راہب تھے جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ آخری نبی ہیں، تو جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً واپس مکہ کی طرف لے آئے۔ جنگ حرب فجار۔ عرب میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، تو یہ جنگ بھی ان سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا جو قریش اور بنو قیس کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں بنو قریش جو تھا وہ حق پر تھے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کا ساتھ دیا، اور اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو تلوار استعمال کی اور نہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا، لیکن آپ اپنے چچا کی مدد کرتے رہے اور آپ کو تلوار پکڑاتے رہے۔ اور اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 15 سال تھی جب یہ جنگ لڑی گئی۔ حلف الفضول یہ ایک معاہدہ ہے جو حرب فجار جنگ کے بعد زبیر بن عبد المطلب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ تمام قبائل کے درمیان صلح کی جائے۔ تو تمام قبائل کو جمع کر کے یہ ایک حلف اٹھایا گیا جس میں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم جیسے بڑے بڑے قبائل موجود تھے، اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدہ میں شریک ہوئے، اور جب عہد نبوت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے
تو میں نہ لیتا، اور آج بھی میں ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حلف الفضول اس معاہدے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شرکت کی تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے تجارت۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو کسب معاش کے لیے آپ نے تجارت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، چونکہ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ تجارت کے ساتھ منسلک تھا، اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت شروع کی۔ تو آپ دیانت داری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کی دیانت داری جو ہے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ تجارت کے سلسلے میں آپ مختلف ممالک کی آپ نے سفر بھی کیے، جس میں شام، بصرہ اور یمن کی طرف آپ نے مختلف سفر کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ حضرت خدیجہ قریش کی ایک معزز، پاکیزہ اور ایک دولت مند خاتون تھی، اور ان کا تجارتی کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب اہل مکہ اپنا تجارت کا قافلہ روانہ کرتے تھے تو تمام مکہ والوں کا سامان ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا سامان ایک طرف ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اتنا آپ کا وسیع تجارت تھی اور اتنا زیادہ سامان ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا سامان تجارت بیچنے کے لیے بھیجا کرتی تھیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت سے بھی آگاہ تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کا سامان تجارت کے سلسلے میں لے کے جائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سامان تجارت کے لیے لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تجارت سے واپسی پر میسرہ نے آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے سفر کے احوال جو ہیں حضرت خدیجہ کو بتائے، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے پاس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا پیغام کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھایا۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد تعمیر کعبہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 35 سال کی تھی تو اس وقت سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گھر چکی تھی، تو تمام لوگوں نے مل کر تعمیر کعبہ میں شرکت کی، جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تعمیر میں شریک رہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو ایک مسئلہ درپیش آیا کہ حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنا تھا۔ تو اس وقت ایک جھگڑا شروع ہو گیا، بہت سارے سردار وہاں موجود تھے، ہر سردار کی یہی خواہش تھی کہ وہ جو ہے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار پر رکھیں گے، نصب کریں گے۔ تو جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے جو ہے تلواریں نکال دیں۔ 4 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ 5ویں دن پھر یہ طے ہوا کہ اگلے دن جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب نے اتفاق کر لیا، اور اگلے دن جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، پہنچے تو دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں موجود تھے اور پہنچے ہوئے تھے۔ تو سب نے کہا کہ امین آ گیا اور ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ تنہا اس پتھر کو اٹھا کر نصب کر دیں سب سرداروں کی موجودگی میں،
تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رائے دی کہ ایک چادر بچھائی جائے اور اس میں حجر اسود کو رکھا گیا. پھر آپ نے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ تمام سردار جو ہے اس چادر کو پکڑ کر دیوار کی طرف لے آئیں. جب چادر موقع پر برابر آ گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا پتھر اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا. تو اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تدبیر کی وجہ سے بہت بڑی جنگ جو ہونے والی تھی وہ جنگ رک گئی، ختم ہو گئی. تو یہ مکی زندگی کا جو ہے لیکچر جاری ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، ختم کریں گے اس لیکچر کو.